وہ ان حسین دلکش لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں جیسے قسمت نے کسی لغزش میں ایک کاریگروں کے گھرانے میں لا پھینکا ہو۔ نہ اس کے پاس جہیز تھا، نہ کوئی امید، نہ ایسا کوئی وسیلہ کہ وہ کسی دولتمند اور معزز مرد کی نظر میں آئے، سمجھی جائے، چاہی جائے اور اس کی دلہن بن سکے۔ چنانچہ وہ وزارت تعلیم کے ایک معمولی کلرک کے پلے باندھ دی گئی۔ اس کے ذوق سادہ تھے، اس لیے نہیں کہ وہ فطری طور پر سادگی پسند تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ کبھی کسی اور ذوق کی استطاعت ہی نہ رکھ سکی تھی۔ مگر اس کی ناخوشی ایسی تھی گویا اس نے اپنے مرتبے سے کمتر جگہ شادی کر لی ہو، کیونکہ عورتوں کے لیے نہ کوئی ذات ہوتی ہے نہ طبقہ، ان کی خوبصورتی، نزاکت اور دلکشی ہی ان کا نسب و خاندان ہوتی ہے۔ ان کی فطری لطافت، جبلی شائستگی اور ذہانت کی پھرتی ان کی شان مرتبہ ہے، جو کچی آبادی کی لڑکی کو بھی ملک کی بلند ترین خاتون کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ مسلسل کرب میں مبتلا رہتی، خود کو ہر طرح کی نازک آسائش اور نفیس زندگی کے لیے پیدا شدہ سمجھتی۔ اپنے گھر کی تنگی، اس کی حقیر دیواروں اور بدصورت پردوں سے اسے اذیت ہوتی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن پر اس کے طبقے کی دوسری عورتیں شاید کبھی دھیان بھی نہ دیتیں، مگر یہی چیزیں اسے بے چین کرتیں اور اس کی خودداری کو مجروح کرتیں۔ اس کے چھوٹے سے گھر کا کام کاج کرنے والی وہ ننھی برٹن لڑکی جب اس کی نظر میں آتی تو اس کے دل میں ٹوٹے ہوئے افسوس اور ناممکن خواب جاگ اٹھتے۔ وہ خاموش پیشگاہوں کا تصور کرتی جن پر مشرقی قالینوں کا بوجھ سا لدا ہو، بلند کانسی کے مشل دانوں میں جلتی روشنی اور گھٹنوں تک بریچز پہنے دو دراز قد خدام جو بھاری انگیٹھی کی گرمی سے مغلوب ہو کر وسیع بازودار کرسیوں میں اونگ رہے ہوں۔ وہ وسیع و عریض ہالوں کا خواب دیکھتی جن کی دیواروں پر قدیم ریشمی پردے آویزاں ہوں، نایاب سجاوٹی سامان پر قیمتی نوادرات رکھے ہوں اور ننھے خوشبو سے بسے ہوئے دلکش کمرے ہوں، محض قریبی دوستوں کی چھوٹی محفلوں کے لیے تخلیق کیے گئے، ایسے مردوں کے لیے جو شہر بھر میں مشہور اور مدعو کیے جاتے ہوں، جن کی عقیدت ہر دوسری عورت کے دل میں حسرت کی آگ بھڑکا دے۔ اور جب وہ 3 دن پرانی دسترخوانی چادر سے ڈھکے گول میز پر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتی، وہ شوہر جو سوپ کی ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے خوشی سے کہتا، واہ اسکیچ بروتھ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تو اس کی نگاہوں کے سامنے نازک ضیافتیں روشن ہو اٹھتیں، چمکتی چاندی، دیواروں پر لٹکے وہ ٹیپیسٹری جن میں کسی گزرے ہوئے عہد کے لوگ اور جادوئی جنگلوں کے عجیب پرندے آباد ہوں۔ وہ نفیس کھانوں کا تصور کرتی جو حیرت انگیز برتنوں میں پیش کیے جاتے، سرگوشی میں کہی گئی نازک خوشامدیں جنہیں وہ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ سنتی، جب کوئی کوسے قزحی ٹراؤٹ کے گلابی گوشت سے یا اسپیراگس چکن کے پروں سے بے پرواہی میں کھیلتا۔ اس کے پاس نہ لباس تھے نہ زیورات، کچھ بھی نہیں، اور یہی وہ چیزیں تھیں جن سے وہ محبت کرتی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انہی کے لیے بنی ہوں۔ وہ کس قدر شدت سے چاہتی تھی کہ دل مو لے، چاہی جائے، بے قابو حد تک دلکش ہو اور ہر طرف سے تحسین وصول کرے۔ اس کی ایک دولت مند سہیلی تھی، زمانے طالب علمی کی دوست، جس کے پاس جانا وہ دانستہ چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہاں سے لوٹ کر اسے جو اذیت ہوتی تھی وہ ناقابل برداشت ہوتی۔ وہ پورے دن روتی رہتی، غم، حسرت، مایوسی اور کرب میں ڈوبی ہوئی۔ ایک شام اس کا شوہر غیر معمولی مسرت کے عالم میں گھر آیا، ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھامے ہوئے۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا۔ اس نے جھٹ پٹ لفافہ پھالا اور ایک چھپا ہوا کارڈ نکالا جس پر لکھا تھا، وزیر تعلیم اور محترمہ رام پونو، جناب اور محترمہ لوئزل سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پیر کی شام 18 جنوری کو وزارت تعلیم میں اپنی تشریف آوری سے محفل کو رونق بخشیں۔ جس خوشی کی اس کے شوہر کو امید تھی، اس کے برعکس وہ ناگواری سے دعوت نامہ میز پر پھینک کر بڑبڑائی، میں اس کا کیا کروں؟ ارے جانے من، میں نے تو سمجھا تھا تم خوش ہوگی، تم کبھی باہر نہیں جاتی، اور یہ تو ایک بڑا موقع ہے، اسے حاصل کرنے میں مجھے بڑی تگودو کرنی پڑی ہے۔ ہر کوئی اسے چاہتا ہے، یہ نہایت منتخب دعوت ہے اور کلرکوں کو بہت کم بلایا جاتا ہے، وہاں تم واقعی بڑے لوگوں کو دیکھو گی۔ وہ غصے سے بھری آنکھوں سے اسے گھورنے لگی اور جھنجلا کر بولی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایسی محفل میں پہنوں گی کیا؟ اس نے اس پہلو پر سوچا ہی نہ تھا، وہ ہکلا گیا،
بھلا وہی لباس جو تم تھیٹر میں پہنتی ہو؟ مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ٹھٹک گیا، ساکت، شتر اور بالکل بے بس۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی رونے لگی ہے، دو بڑے آنسو اس کی آنکھوں کے کونوں سے آہستہ آہستہ بہتے ہوئے ہونٹوں کے کناروں تک آ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، مگر اس نے شدید ضبط نفس کے ساتھ اپنے غم پر قابو پایا اور بھیگے ہوئے گال پوچھتی ہوئی پرسکون لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس میرے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں، اس لیے میں اس محفل میں نہیں جا سکتی۔ تم یہ دعوت نامہ اپنے کسی دوست کو دے دو جس کی بیوی مجھ سے بہتر ست سنور کر جا سکے۔ وہ دل شکستہ ہو گیا۔ دیکھو میٹیل، وہ اصرار کرنے لگا، ایک مناسب لباس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا لباس جسے تم اور مواقع پر بھی پہن سکو، بالکل سادہ سا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، قیمتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے اور یہ بھی تولتی ہوئی کہ وہ کتنی رقم مانگ سکتی ہے کہ محتاط مزاج کلرک کے منہ سے فوراً انکار یا خوف زدہ چیخ نہ نکل پڑے۔ آخرکار اس نے کچھ جھجک کے ساتھ کہا، مجھے ٹھیک معلوم نہیں، مگر میرا خیال ہے 400 فرانک میں کام ہو سکتا ہے۔ وہ ذرا سا زرق پڑ گیا، کیونکہ یہی وہ رقم تھی جو وہ ایک بندوق کے لیے بچا رہا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ اگلی گرمیوں میں نون تیر کے میدان میں اتوار کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ پرندوں کا شکار کرے۔ اس کے باوجود اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 400 فرانک دے دوں گا، مگر کوشش کرنا کہ اس رقم میں واقعی اچھا لباس مل جائے۔ محفل کا دن قریب آتا گیا اور محترمہ لوئیزل اداس، بے چین اور مضطرب دکھائی دینے لگیں۔ البتہ ان کا لباس تیار ہو چکا تھا۔ ایک شام اس کے شوہر نے اس سے کہا، کیا بات ہے؟ پچھلے 3 دن سے تم کچھ عجیب سی لگ رہی ہو۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ میرے پاس زیورات نہیں، ایک بھی نیگینا نہیں جسے پہن سکوں، اس نے جواب دیا۔ میں بالکل بے وقات دکھائی دوں گی، میں تو تقریباً اس محفل میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ پھول پہن لو، اس نے کہا، اس موسم میں وہ بہت شاندار لگتے ہیں۔ 10 فرانک میں تم 2-3 نہایت خوبصورت گلاب لے سکتی ہو۔ وہ مطمئن نہ ہوئی۔ نہیں، امیر عورتوں کے ہجوم میں غریب دکھائی دینے سے زیادہ ذلت آمیز کوئی بات نہیں۔ تم کتنی احمق ہو، اس کے شوہر نے جھنجلا کر کہا۔ جا کر محترمہ فارستیہ سے ملو اور ان سے کچھ زیورات ادھار مانگ لو۔ تم ان سے اتنی واقف تو ہو ہی کہ یہ کہہ سکو۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، یہ ٹھیک ہے، یہ خیال تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلی کے پاس گئی اور اپنی مشکل سنائی۔ محترمہ فارستیہ نے اپنی سنگھار میز کی طرف رخ کیا، ایک بڑا سا ڈبہ اٹھایا، اسے محترمہ لوئیزل کے سامنے لا کر کھولا اور کہا، پسند کر لو میری عزیز۔ سب سے پہلے اس کی نظر چند کنگنوں پر پڑی، پھر موتیوں کے ہار پر، پھر سونے اور جواہرات سے جڑا وینیشین سلیب، نہایت نفیس کاریگری کا شاہکار۔ وہ آئینے کے سامنے زیورات کا اثر دیکھتی رہی، تذبذب میں مبتلا، انہیں چھوڑنے، واپس کرنے کا فیصلہ نہ کر پاتی۔ بار بار پوچھتی جاتی، کیا اور کچھ نہیں ہے؟ ہاں ہے، خود دیکھ لو۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں کیا سب سے زیادہ پسند آئے گا۔ اچانک اس کی نظر ایک سیاہ ساٹن کے ڈبے میں رکھی ہوئی ایک شاندار ہیرے کی مالا پر پڑی۔ اس کا دل لالچ سے دھڑک اٹھا۔ جب اس نے اسے اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اسے اپنے بلند گلے والے لباس پر گردن میں پہن لیا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسحور سی رہ گئی۔ پھر اضطراب اور جھجک کے عالم میں اس نے پوچھا، کیا تم یہ مجھے دے سکتی ہو؟ صرف یہ، بس یہی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ دیوانہ وار اپنی سہیلی سے لپٹ گئی، اسے بے خودی سے گلے لگا لیا اور اپنے خزانے کو ساتھ لیے روانہ ہو گئی۔ محفل کا دن آ پہنچا۔ محترمہ لوئیزل مکمل کامیابی کا پیکر تھیں۔ وہ وہاں موجود سب عورتوں میں سب سے حسین، باوقار، دلکش اور مسکراتی ہوئی تھیں، خوشی میں خود سے کہیں بلند۔ سب مرد انہیں حیرت سے تکتے، ان کا نام پوچھتے اور تعارف کے خواہاں ہوتے۔ تمام نائب سیکرٹری ان کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ خود وزیر تعلیم کی نگاہ بھی ان پر ٹھہر گئی۔ وہ دیوانہ وار ناچتی رہیں، سرشار، بے خود،
مسرت میں مدہوش، کسی اور خیال سے بے نیاز، اپنی خوبصورتی کے نشے میں، اپنی کامیابی کے غرور میں، خوشی کے اس بادل میں لپٹی ہوئی جو ہر طرف سے ملنے والی عقیدت و تحسین، جاگتے ہوئے اشتیاق اور اس کامل فتح سے بنا تھا جو اس کے نسوانی دل کو اتنی عزیز تھی۔ وہ صبح 4 بجے کے قریب وہاں سے روانہ ہوئی۔ آدھی رات سے اس کا شوہر ایک ویران سے کمرے میں اونگ رہا تھا، 3 اور مردوں کے ساتھ جن کی بیویاں محفل سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس نے وہ کپڑے اس کے شانوں پر ڈال دیے جو واپسی کے لیے لایا تھا، سادہ روزمرہ کے لباس جن کی غربت بال گاؤن کی شان سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اس تضاد کو شدت سے محسوس کر رہی تھی اور جلدی نکل جانا چاہتی تھی تاکہ مہنگی کھالیں اوڑھتی دوسری عورتوں کی نگاہوں میں نہ آ جائے۔ لوئیزل نے اسے روکا، ذرا ٹھہرو، باہر سردی ہے، تمہیں سردی لگ جائے گی، میں گاڑی لے آتا ہوں۔ مگر اس نے اس کی بات نہ سنی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ سڑک پر نکل کر انہیں کوئی گاڑی نہ ملی۔ وہ مایوس اور کانپتے ہوئے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ دور سے گزرتے کوچوانوں کو آوازیں دیتے رہے۔ وہ دریائے سین کی طرف چل پڑے، بے بس اور سردی سے لرزتے ہوئے۔ آخرکار کنارے پر انہیں ان پرانی رات میں آوارہ پھرنے والی بگھیوں سے ایک مل گئی جو پیرس میں اندھیرا چھانے کے بعد ہی دکھائی دیتی تھیں، گویا دن کی روشنی میں اپنی بوسیدگی پر شرمندہ ہوں۔ وہ بگھی انہیں روئے دے مارٹیئرز کی اپنی دہلیز تک لے آئی اور وہ غم زدہ ہو کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے۔ یہ اس کے لیے ختم ہونے کا لمحہ تھا اور اس کے شوہر کے ذہن میں بس یہی تھا کہ اسے 10 بجے دفتر پہنچنا ہے۔ اس نے وہ کپڑے اتار دیے جن میں اس نے اپنے کندھوں کو لپیٹا ہوا تھا تاکہ آئینے میں اپنی پوری شان و شوکت دیکھ سکے، مگر اچانک وہ ایک چیخ نکال بیٹھی۔ مالا اب اس کی گردن میں نہیں تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا شوہر جو آدھا نیم لباس میں تھا بولا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف مڑی۔ میرے پاس محترمہ فارستیہ کی مالا نہیں رہی۔ وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ کیا؟ ناممکن! وہ اس کے لباس کے تہوں، کوٹ کی تہوں، جیبوں، ہر جگہ تلاش کرنے لگے مگر کہیں وہ نہیں ملی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے پاس وہ ابھی بھی تھی جب تم محفل سے باہر آئیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے وزارت میں ہال کے اندر چھوا تھا۔ اگر تم نے اسے سڑک پر گرا دیا ہوتا تو ہمیں اس کے گرنے کی آواز سنائی دیتی۔ ہاں، شاید سنائی دیتی۔ کیا تم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ نہیں، تم نے تو دھیان ہی نہیں دیا کیا؟ وہ ایک دوسرے کو بے زبانی گھورنے لگے، سہمے اور مایوس۔ آخرکار لوئیزل نے دوبارہ کپڑے پہنے۔ میں اس تمام راستے پر جا کر دیکھتا ہوں جہاں ہم چلے تھے، اس نے کہا، شاید اسے تلاش کر سکوں، اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ اپنی شام کے لباس میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی، بے بس، بے اختیار، نہ سوچنے کی قوت کے ساتھ۔ اس کا شوہر تقریباً 7 بجے واپس آیا مگر کچھ نہ ملا۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا، اخباروں میں اشتہار دیا، انعام کا اعلان کیا، کوچ کمپنیوں کے پاس گیا، جہاں بھی کوئی امید کی کرن مل سکتی تھی وہاں پہنچا۔ وہ سارا دن اسی مایوسی اور الجھن کے عالم میں منتظر رہی کہ اس المناک حادثے کا حل نکلے۔ لوزل رات کو واپس آیا، چہرہ پریشان اور زرد تھا، اسے کچھ نہ ملا۔ تمہیں اپنی دوست کو خط لکھنا ہوگا، اس نے کہا، اور بتانا ہوگا کہ تم نے اس کی مالا کی قفل توڑ دی ہے اور اسے ٹھیک کروا رہی ہو۔ اس سے ہمیں تلاش کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق خط لکھنے لگی۔ 1 ہفتے کے آخر تک ان کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ لوزل جو 5 سال بوڑھا ہو چکا تھا اعلان کرتا ہے، ہمیں ہیروں کی جگہ لینے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگلے دن وہ اس ڈبے کو لے کر گئے جس میں مالا رکھی ہوئی تھی اور جواہرات فروش کے پاس گئے جس کا نام ڈبے پر درج تھا۔ وہ اپنی کتابوں کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ یہ مالا میں نے نہیں بیچی تھی میڈم، شاید میں نے صرف قفل مہیا کیا ہوگا۔ پھر وہ جواہرات فروش کے پاس گئے، اسی طرح کی دوسری مالا تلاش کرتے ہوئے، یادداشتوں سے رجوع کرتے ہوئے، دونوں پچھتاوے اور ذہنی اذیت سے بیمار ہو چکے تھے۔ پالیرال کی ایک دکان میں انہیں ہیرے کی ایک مالا ملی جو ان کی نظر میں بالکل اسی جیسی تھی جس کی وہ تلاش میں تھے۔ اس کی قیمت 40,000 فرانک تھی، مگر انہیں اسے 36,000 میں لینے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے جواہرات فروش سے التجا کی کہ وہ اسے 3 دن کے لیے فروخت نہ کرے اور یہ شرط طے پائی کہ اگر پہلی مالا فروری کے آخر تک مل گئی تو وہ اسے 34,000 فرانک میں واپس کر دیں گے۔ لوئیزل کے پاس 18,000 فرانک تھے
जो उसके वालिद ने छोड़े थे। बाकी रकम वो कर्ज लेना चाहता था। उसने वाकई कर्ज लिया, एक से 1000 फ्रांक, दूसरे से 500, यहाँ 5 लुईस, वहाँ 3 लुईस। वो हुंडी नोट्स देता, नुकसानदेह मुआहदे करता, सूद खोरों और पैसा देने वालों की पूरी ज़ात से लेन देन करता। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी को गिरवी रख दिया, अपनी दस्तखत की ज़मानत दी बगैर ये जाने कि आया वो उसे निभा सकेगा या नहीं। मुस्तकबिल के कर्बनाक चेहरे, आने वाली स्याह बदहाली, हर मुमकिन जिस्मानी महरूमी और अखलाकी अजियत के मंजर से वहशत ज़दा होकर वो नई माला लेने गया और जवाहरात फरोश के मेज़ पर 36,000 फ्रांक रख दिए। जब मोहतरमा लुइजल ने माला वापस मोहतरमा फारिस्तिया को दी तो उसने सर्ब मेरी से कहा, तुम्हें उसे जल्दी वापस करना चाहिए था, मुझे शायद उसकी ज़रूरत पड़ जाती। उसने, जैसा कि उसकी दोस्त ने सोचा था, मॉडले का डब्बा खोला भी नहीं। अगर वो तब्दीली को महसूस कर लेती तो क्या सोचती, क्या कहती? क्या वो उसे चोर ना समझती? मोहतरमा लुइजल ने जिल्लत आमेज गहरी गुर्बत की खौफनाक जिंदगी को जाना। इब्तिदा ही से उसने बहादुरी से अपना किरदार निभाया। वो जानती थी कि ये खौफनाक कर्ज अदा करना होगा और वो उसे अदा करेगी। नौकरानी को फारिग कर दिया गया। उन्होंने अपना फ्लैट बदलकर छत के नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी ले ली। वो घर के भारी कामों, किचन के नापसंदीदा फराइज को समझने लगी। बर्तन धोना, अपने गुलाबी नाखूनों को सख्त मिट्टी के बर्तनों और तुआ के नीचे वाले हिस्से पर रगड़ना। वो गंदे कपड़े धोती, कमीज़ें और बर्तन साफ करने के कपड़े, और उन्हें धूप में सोती लाइन पर लटकाती। हर सुबह वो कचरे के डब्बे को नीचे सड़क पर ले जाती और पानी लेकर वापस चढ़ती। हर मंजिल पर रुक कर सांस लेती और गरीब औरतों की तरह कपड़े पहने फल फरोश, ग्रोसरी वाले, कसाई के पास जाती, टोकरी हाथ में लिए हर पैसे के लिए बहस मुबाहिसा करती, तौहीन बर्दाश्त करती और हर बेकार पैसे की खातिर लड़ती। हर माह किस्तें अदा करनी पड़ती, कुछ नोट तजदीद करवाने पड़ते, कुछ वक्त निकालना पड़ता। उसका शौहर शाम को एक ताजिर के हिसाब किताब दुरुस्त करने में मेहनत करता और अक्सर रात को 2 पैसे आधे पैसे फी सफ़ा नकलकारी करता। और ये ज़िंदगी 10 साल जारी रही। 10 साल के इख्तिताम पर सब कुछ अदा हो चुका था, सब कुछ, सूद खोरों के चार्जेस और बार बार जमा होने वाले सूद समेत। मोहतरमा लुइजल अब बूढ़ी दिखाई देती थी। वो उन तमाम मजबूत, सख्त और खुरदरी औरतों जैसी हो गई थीं जो गरीब घरों में पाई जाती हैं। उनके बाल बेतरतीब थे, घुटने तक आने वाली स्कर्ट्स इधर उधर थीं और हाथ सुर्ख हो चुके थे। उनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी और जब वो फर्श रगड़तीं तो पानी चारों तरफ बिखर जाता। मगर कभी कभार जब उनका शौहर दफ्तर में होता, वो खिड़की के पास बैठकर उस शाम के बारे में सोचती जो बहुत अरसा पहले हुई थी। वो महफिल जहां वो कितनी खूबसूरत और कितनी तारीफ की जाती थी। अगर वो जेवरात कभी खो ना देती तो क्या होता, कौन जानता है, कौन जानता है। जिंदगी कितनी अजीब है, कितनी गैर मुस्तहकम, बर्बाद करने या बचाने के लिए कितना थोड़ा सा काफ़ी होता है। एक इतवार को जब वो हफ्ते भर की थकन के बाद चंपिज़ाउल्सस पर सैर को गई थी, अचानक उन्होंने एक औरत को देखा जो बच्चे को सैर के लिए ले जा रही थी। वो मोहतरमा फारिस्तिया थी, अब भी जवान, अब भी हसीन, अब भी दिलकश। मोहतरमा लोजल को एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। क्या उन्हें बात करनी चाहिए? हाँ, जरूर। और अब जब कि वो कर्ज उतार चुकी थी तो उन्हें सब कुछ बताना चाहिए था। क्यों नहीं? वो उनके पास गईं और कहा, सुबह बखैर जैन। दूसरी ने उन्हें पहचाना ना था और हैरान थी कि एक गरीब औरत इस तरह दोस्ताना अंदाज में मुखातिब हो रही है। लेकिन मोहतरमा, मुझे लगता है आप गलती कर रही है। नहीं, मैं मातिलिद लोजल हूं। उनकी दोस्त ने एक चीख निकाली। ओ मेरी बेकिस मातिलिद, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है सख्त हालात देखे हैं, बहुत दुख सहे हैं, और सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हें वो हीरे की माला याद है जो तुमने मुझे विजारत की महफिल के लिए दी थी? हाँ, और वो माला में खो बैठी। तुमने कैसे खो दी? मगर तुमने तो वो वापस कर दी थी।
میں نے تمہیں اس جیسی ایک اور مالا دے دی تھی، اور پچھلے 10 سال سے ہم اس کا قرض چکا رہے ہیں۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے لیے یہ کتنا مشکل تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ خیر اب آخرکار ادا ہو گیا ہے اور میں واقعی خوش ہوں۔ محترمہ فارستیہ رک گئیں۔ تم کہتی ہو کہ تم نے میری مالا کی جگہ ایک ہیرے کی مالا خریدی۔ ہاں، تم نے محسوس نہیں کیا؟ وہ دونوں بہت ملتے جلتے تھے اور وہ فخر اور معصوم خوشی کے ساتھ مسکرا دیں۔ محترمہ فارستیہ نے شدت سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ او میری بے قسماتی لد، مگر میری مالا نقل تھی۔ اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 500 فرانک تھی۔